پیغام نمبر 123۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرا نام محمد حسنین قاضی ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں، مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانیوں کے نام سوشل میڈیا پر یہ میرا 15واں ویڈیو پیغام ہے۔ ٹوٹل ان 20 ویڈیو پیغامات میں اپنے 40 سالہ عالمی منصوبوں کی تفصیلات مختصر بیان کی ہے۔ انسانوں کی اصلاح اور نظام کی تبدیلی میرا بنیادی مقصد ہے۔ ٹوٹل 8 منصوبے ہیں۔ ہر منصوبہ 5 سال پر محیط ہے۔ پہلے 2 منصوبوں کی کامیابی کے بعد اب میں تیسرے منصوبے پر کام کر رہا ہوں، جس کا نام ہے تدبیر۔ تمام پیغامات کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں اپنے ارادوں اور مقاصد کو اللہ کی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ آپ سب میرے پیغامات کو غور سے سنیں، عمل کریں، پھر سب کے ساتھ شیئر کریں اور نظام کی تبدیلی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ پیغام نمبر 124۔ اے پاکستانی قوم، کشمیریوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کشمیر پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، جیسے بنی اسرائیل فرعون کے لیے ذریعہ آزمائش بنی۔ کشمیر انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کو لازمی لے ڈوبے گا۔ اگر پاکستانی فوج اور عوام نے کشمیر کے معاملے میں اپنے فرائض پورے نہ کیے تو اللہ افغان طالبان کو پاکستان پر غالب کر دے گا۔ پھر افغانستان اور ایران مل کر غزوہ ہند کے ذریعے پہلے کشمیر کو پھر آہستہ آہستہ پورے انڈیا کو فتح کر لیں گے۔ کشمیریوں کی بد دعائیں انڈیا کو لے ڈوبے گی، لہٰذا پاک فوج، پاک قوم اور حکومت ہوش میں آئے اور دائرہ ایمان میں آئے، ورنہ جو سلوک کشمیریوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہی سلوک ایک دن پاکستانیوں کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اپنی اصلاح کرو اور نظام کی تبدیلی کے لیے میرا ساتھ دو۔ پیغام نمبر 125۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ایک 3 ملکی اتحاد بنے گا جس کا نام ہوگا PIA، یعنی پاکستان، ایران اور افغانستان، کیونکہ یہ تینوں ممالک عالمی طاقتوں کے ستائے ہوئے ہیں اور ان کے ملکی اور قومی حالات ایک جیسے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ 3 ملک سب سے پہلے عالمی طاقتوں کے خلاف ایک ہوں گے۔ یہ تینوں ملک زندگی کے ہر میدان میں، امن ہو یا جنگ، ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ ان ممالک کی عوام کا جینا مرنا، دکھ سکھ اور مفادات ایک ہو جائیں گے۔ PIA فوج مل کر غزوہ ہند لڑے گی، بہت سے علاقے فتح کرے گی، ہر میدان میں بہت سی کامیابیاں سمیٹے گی، ہر طرف انہی کا بول بالا ہوگا، مفادات مشترکہ ہو جائیں گے۔ PIA اتحاد مل کر مسلم دنیا کی قیادت کرے گی، نظام مساوات کو دنیا میں نافذ کر کے شرک، سود اور ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دے گی۔ پیغام نمبر 126۔ اسرائیل امریکہ کو لے ڈوبے گا۔ فلسطین پر بے تحاشا ظلم و ستم کی وجہ سے یہ دونوں ملک برباد ہو جائیں گے۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا اور فرانس، یہ 5 ممالک تیسری عالمی جنگ میں ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان ممالک کی بے تحاشا دولت اور مضبوط فوج نے ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر کے دنیا میں ہر طرف ظلم، فتنہ و فساد کو بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کی اصل طاقت امریکی ڈالر ہے۔ جس دن مسلم ممالک اور ایشیائی ممالک اپنی مشترکہ کرنسی وجود میں لائیں گے تو امریکی ڈالر کی بالادستی ختم ہوتے ہی امریکہ ڈیفالٹ ہو کر، بدحال ہو کر کئی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں ایک نیا بلاک بنے گا جس کا نام ہوگا CRMC، یعنی چائنا رشیا مسلم کنٹریز۔ اس اتحاد کے بعد نیٹو اتحاد ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پوری یورپی یونین ختم ہو جائے گی۔ آنے والا وقت چین، روس اور PIA کا ہوگا۔ انڈیا، چین اور روس میں اسلام تیزی سے پھیلے گا جب PIA ممالک میں نظام مساوات نافذ ہوگا۔
پیغام نمبر 127، سعودی عرب دبئی کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ عرب ممالک میں دولت کی یہ فراوانی اور عیش پرستی ایک دن ان کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی، جو کہ عرب ممالک کے تباہی کا باعث بنے گی۔ عرب ممالک نے اپنی دولت کا رخ غیر عرب مسلم ممالک کی طرف نہ موڑا تو یہی غریب مسلم ممالک بہت جلد جنگ کے ذریعے ان تمام عرب ممالک پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ عرب ممالک کی تمام قدرتی دولت کا فائدہ عالمی سامراجی طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ عرب ممالک تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پیغام نمبر 128، اسلامی روایات سے دوری سعودی حکومت کے زوال کا باعث بنے گی۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ دبئی اور نیوم سٹی کا انجام شداد کی جنت کی طرح ہوگا۔ ایک کھیل تماشے پر $220 ارب خرچ کرنے والا قطر دنیا میں موجود تمام بے گھر، بے روزگار اور مظلوم مسلمانوں کا مجرم ہے۔ قطر، کویت، بحرین، برونائی اور دبئی کے حکمرانوں کا انجام قارون کی طرح ہوگا۔ جیسے قارون کی دولت اور خزانے نہ مسلمانوں کے کام آئے نہ ہی قارون کے، ویسے ہی ان ممالک کی دولت ایک دن نہ ان کے کام آئے گی نہ مسلمانوں کے، سب جنگوں میں تباہ ہو جائے گا۔ پیغام نمبر 129، ترکی یورپی یونین اور نیٹو اتحاد سے فوری الگ ہو جائے اور اپنی الگ پہچان بنائے، ورنہ ایک جنگ کے نتیجے میں ترکی کا سارا شہرازہ بکھر جائے گا۔ ترکی نیٹو اور یورپی یونین کا حصہ بن کر ایک ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ ترکی اپنے قریبی ہمسایہ مسلم ممالک کا فوراً ایک بلاک بنائے تاکہ آنے والے وقتوں میں یورپ میں اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ مسلم ممالک کے زوال سے مغرب ممالک کو عروج ملا۔ اب مغرب ممالک کے زوال سے ہی مسلم ممالک کو دوبارہ عروج ملے گا۔ یہ سب کچھ میرے آخری 3 منصوبوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ پیغام نمبر 130، اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش کے لیے کافروں کو پیدا کیا ہے اور کافروں کی آزمائش کے لیے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں کو ایمان کی دولت اور کافروں کو دنیا کی دولت دی ہے، لہٰذا اب مسلمان اپنے ایمان کی دولت سے کافروں کی دولت کو مفلوج کر دیں، نہیں تو یہ کافر اپنی دولت سے مسلمانوں کے ایمان خرید لیں گے۔ اگر مسلمان کافر کو مسلمان نہیں بناتا تو یہ کافر مسلمانوں کو ایک دن کافر بنا دیں گے۔ اے انسانوں اور مسلمانوں، دنیا میں اپنے آنے کا مقصد سمجھو، نہیں تو یہ دنیا تمہاری آخرت برباد کر دے گی۔ اس دنیا کے لیے خود کو فنا نہ کرو، اپنی دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت بناؤ۔